حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، قوم کی نافرمانی اور حضرت یونس علیہ السلام کی ناراضگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوی موجودہ عراق میں موصل کے قریب کی بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو 3 دن میں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن جب قوم نے پھر بھی نہ مانا تو حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ قوم کی توبہ اور اللہ کی رحمت۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نے عذاب کے آثار دیکھے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہر طرف خوفناک منظر نظر آنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے تھے۔ چنانچہ پوری قوم نے بچوں، عورتوں، مردوں اور حتیٰ کہ جانوروں سمیت کھلے میدان میں نکل کر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ کشتی، سمندر اور مچھلی کا واقعہ۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب نینوی سے نکلے تو وہ یہ سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب گہرے سمندر میں پہنچی تو اچانک طوفان آیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ مسافروں نے سوچا کہ کسی کا گناہ اس مصیبت کی وجہ ہو سکتا ہے، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈالنے سے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، جس پر وہ خود سمندر میں کود گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی، بعض روایات میں وحیل مچھلی کہا جاتا ہے، آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے اور گپ اندھیرے میں پڑے رہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں دعا اور نجات۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور عاجزی کے ساتھ یہ مشہور دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا اتنی طاقتور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرما لی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دے۔ ساحل پر آزمائش اور صحت یابی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر پھینکا تو وہ بہت کمزور اور بیمار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص بیل دار درخت، کدو یا لوکی کا درخت اگایا تاکہ وہ اس کے سائے میں آرام کر سکیں۔ اس درخت کے پتوں نے مکھیوں اور کیڑوں سے حفاظت کی اور اس کے پھل کھا کر وہ صحت یاب ہو گئے۔ قوم کی طرف واپسی اور کامیابی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے تو وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان کی قوم ایمان لا چکی تھی اور وہ باقی زندگی انہیں ہدایت دیتے رہے۔ سبق اور حکمت۔ اللہ کا حکم سب سے اہم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جلد بازی میں بستی چھوڑی، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں۔
سچی توبہ عذاب کو روک سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان پر رحم کیا۔ اللہ ہر جگہ مدد کرتا ہے، سمندر، مچھلی کا پیٹ اور ساحل پر ہر جگہ اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ استغفار کی طاقت۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں بہت اثر ہے۔ جو بھی سچے دل سے یہ دعا مانگے اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔